پانچواں عمل مسجد کی اور گھر کی تعلیم ہے. تعلیم بولے تو کیا تعلیم یافتہ ہے آپ کا بچہ؟ گریجویٹ ہے. کیا تعلیم یافتہ ہے؟ انجینئر ہے، پوسٹ گریجویشن کیا ہے. اس کو تعلیم سمجھ رہے ہیں، اس کو علم سمجھ رہے ہیں. علم میں اور ہنر میں بہت فرق ہے. ڈاکٹری بہت قیمتی چیز ہے لیکن ہنر ہے. انجینئرنگ قیمتی چیز ہے لیکن ہنر ہے. ایک آدمی تو جو دوسرے آدمی سے کام پڑتا ہے، وہ ایک دوسرے کی جو مدد کرتے ہیں، وہ علم نہیں ہنر ہوتا ہے. اور علم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ اپنے بندوں سے عمل میں بندوں کے عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ علم ہے. علم بہت قیمتی دولت ہوتی ہے. جو اللہ اپنے بندوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اسے علم کہتے ہیں. علم کہتے ہیں. علم قرآن کا ہے، اس کو علم کہتے ہیں. قرآن کے علم کو علم کہتے ہیں، حدیث کے علم کو علم کہتے ہیں، اور صحابہ کی زندگی کے نمونے کو علم دین کہتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں، قرآن، حدیث اور صحابہ کی زندگی. قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تم حضرت بلال کے طریقے پہ جیو، کامیابی تک جاؤ گے. تم حضرت ابوبکر کے طریقے پہ آ جاؤ، کامیابی تک جائیں گے. تم حدیث سے عمل کرو، کامیابی میں جائیں گے. تم قرآن پر عمل کرو، کامیابی پر جاؤ گے. یہ ہے علم. اور مسجد کی تعلیم ہوتی ہے. آج مسجد کی تعلیم کتنی دیر ہوتی ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ. کوئی زیادہ ہوئی نا تو پھر مسجد والے کیا کرتے ہیں معلوم؟ حاضری لیتے ہیں. کتاب پڑھنے والے کی حاضری سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، حاضری لیتے ہیں. اور ہمارے امام صاحب بیچارے گئے تھے ایک جگہ اجتماع میں، وہاں سن کے آ گئے آدھا گھنٹہ کم سے کم تعلیم کرنا. اب امام صاحب نے شروع کرے اور پڑھے جا رہے. اب آدھا گھنٹہ کرنا ہے نا ان کو. میرے بازو ایک ساتھی بیٹھا تھا، مسجد کا پکا ساتھی اور امام صاحب کا گاڑا دوست. کچا دوست بھی نہیں، ٹھیک ہے، گاڑا دوست. اب وہ 10 منٹ کے بعد میں اب ان کی تعلیم ورق پلٹا ہے. ارے یہ گھوڑے کے جیسا ہنا رہے گا کوئی لوگ. اب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہوگا ان کو. لیکن وہ امام صاحب نے دیکھا کہ یہ بہت ہی ہنا رہے، تو انہوں نے 15-20 منٹ میں کتاب بند کر دی. اب بعد میں بولنے لگے کیا امام صاحب، مفتی صاحب، یہ کیا طریقہ ہے؟ پڑھے جا رہے. مفتی صاحب وہ تو دوست تھے، شیر کو سوا شیر تھے. انہوں نے کہا کہ لوگ وہ اخبار پڑھتے ہو نا تم، وہ 2 گھنٹے پڑھتے، جب نہیں سمجھ میں آتا تمہارے اللہ کی بات 15 منٹ آدھے گھنٹے میں بیزار ہو جاتے ہیں. تم علاج کراؤ، تم روحانی بیمار ہو. روحانی بیماری کی یہ نشانی ہے، روحانی بیماری کی یہ نشانی ہے کہ آدمی کو اللہ کے دین کی بات سننے میں مزہ نہیں آتا، قرآن کے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، آخرت کی بات سننے میں مزہ نہیں آتا. سمجھ لو یہ بات اگر ہے تو دل اس کی 2-3 نسیں تو بلاک ہو گئی ہے، نسیں بلاک ہو گئی اس کی. ابھی آخری اسٹیج پہ آیا، اسے سولا کر اس کے آری سے چھیرو، دل نکال کر نسیں بدلو اس کی. یہ ڈاکٹر کرتے ہیں نا. اٹیک آ گیا، بیمار ہو گئے، پھر کیا کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں نا، بائی پاس سرجری. بڑے کیا نام بھی سن کے رکھے ہیں، بائی پاس سرجری.
خوش ہو جائے سننے والے بھی. اینجیوگرافی اللہ ہر ایک کو بچائے. ہر ایک جب دین میں خرابیاں آتی ہیں تو اللہ کی بات پسند نہیں آتی, موت کی بات سننا پسند نہیں کرتا, اور پھر نیک اعمال کی طرف دل نہیں چلتا. اس کا سمجھ لو دل کے بال خراب ہو گئے, دل کے بال خراب ہو گئے ہیں. اور یہ ہے بھائی, اپنی مسجد کی تعلیم میں بیٹھو, اور دو چیزیں کرنا ہے مسجد کی تعلیم میں بیٹھنے کے موقع پر. ادب سے سنو اور دل کی گہرائی سے سنو. ادب سے اور دل سے سنو. ادب کا تعلق بدن سے ہے. اگر دو دانوں بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی بات ہو رہی ہے, جب ہمارے سامنے پڑھی جائیں تو ایسا سوچو اتنی بڑی باتیں ہو رہی ہے, اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, اس لیے ادب سے بیٹھ کے سنو. ادب سے بیٹھ کے سنو. وہ ٹیکا لگا کے وہاں دیوار کو کھمبے کو بیٹھے تھے نماز میں, وہیں بیٹھے وہیں سے سن رہے, تھوڑی دور آنے کو تیار نہیں. حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں ملک شام میں تھی. مدینے سے ملک شام بڑا لمبا سفر ہے. میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا. ایک نوجوان مدینے سے آیا, ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت پہ, اور آ کر عرض کیا میں نے سنا ہے ایک حدیث آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, اس ایک حدیث کے معلوم کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر مدینے سے ملک شام تک آیا. اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے پوچھ رہا ہے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی اور کام نہیں تھا تیرا؟ کہنے کے کوئی کام نہیں, کسی سے ملاقات نہیں, یہ صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے آیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث کو سنایا جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, یہاں تک کہ بلوں کی چوٹیاں, اڑنے والے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. میں نے سنا ہے. اور وہیں سے پلٹا اور سیدھا مدینے کو واپس, ایک حدیث کے لیے. ہمیں پھگٹ میں ملی ہے ساری دولت, مسجد میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں. آؤ بھائی آگے کیسے کرتے ہیں, چلنے دو, کچھ لگا نہیں نا. سسرے نے شال دیا تھا 200 روپے کی قیمتی, اڑایا تھا شال, اور 65 روپے کا برساتی جوتا پیسے سے خریدا. تو پیسے جوتے پہ کتنے روپے لگے؟ 65 روپے لگے. اور شال بولو بھائی پھگٹ کی آئی, 200 روپے کی شال پھگٹ میں آئی. تو جوتے پہ میل لگا تو شال سے پوچھ رہا ہے, کیونکہ جوتا قیمت پیسے دے کے لیا ہے, اور شال پھگٹ کی آئی. جو پھگٹ میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی, اس کی قدر نہیں ہوتی. ایک ملک میں گئے ہم لوگ, کوئی 1 گھنٹے تک کتابی تعلیم ہو رہی تھی مسجد کی, اور میں سب کو دیکھ رہا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھا جا رہا تھا. وہ واقعے کو سن کر جتنا مجمع بیٹھا تھا سب کے آنسو سے آنسو ٹپک رہے. تعلیم اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارا دل اثر لینے والا بن جائے. تعلیم اس لیے کی جاتی ہے کہ صحابہ کی قربانیاں ہمیں یاد دلائی جائے.
تعلیم اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے گھر کی ماں بہنیں دیندار بنیں. اس کے لیے ایک تعلیم تو مسجد کی کرنا ہے، اور مسجد کی تعلیم میں خود اپنے ذات سے شریک ہونا ہے. کون کرتا ہے تعلیم؟ امام صاحب. کوئی مسجد میں اذان دینے والا نہیں آیا تو کون اذان دے گا؟ امام صاحب. مسجد کی صفائی والا نہیں آیا تو صفائی کون کرے گا؟ امام صاحب. طہارت خانے وضو خانے میں پانی نہیں ہے تو اس کی فکر کون کرے گا؟ بولو نا آپ لوگ بھی. امام صاحب. امام صاحب کو 4، 6، 8، 10 ہزار، بس اس کے آگے تو نہیں جاتا میں. اتنا کیا دے رہے؟ ایسا سمجھ لیے کہ ان کو خرید ہی دیے. یہ امام نہیں بلکہ ہمارا نوکر ہے. اور امام کا مرتبہ اور مؤذن کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے. وہ آپ کے 4-5 نمازوں کا امام نہیں ہے بلکہ آپ کے پورے دین کو زندہ کرنے کا امام. وہ باتیں تو نہیں پوچھتے. امام صاحب پانی ختم ہوگا، فکر نہیں کرنا. 10 روپے کیا دیتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ، لیکن 100 مرتبہ ٹوکتے ہیں. نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بولو کتنی محرومی کی بات ہے. وہ امام جس کے پیچھے ہماری نماز ہے، ہم اپنی نماز کو ان کے تابع کرتے ہیں اور ان کو حکم بھی دیتے ہیں. خالی 2 رکعت پڑھائی تک ان کے حکم کو مانتے ہیں. اللہ اکبر کہیں تو رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں. بعد میں ہم سب مل کے ان کے امام بن جاتے ہیں. ہم سب امام، وہ مقتدی. کتاب بات چل رہی تھی، کتاب کون پڑھے؟ امام صاحب. نہیں، مسجد کے سلطانیہ کی بات چل رہی تھی. سلطانیہ مسجد کے 15 ساتھی جو مشورے میں بیٹھتے ہیں، مشورے سے باری باری ان کو تعلیم دی جائے، تعلیم کرنے کا موقع دیا جائے، وہ تعلیم کرے. ایک ہفتہ یہ کرے، ایک ہفتہ یہ کرے، پھر یہ بھی کرے، پھر یہ بھی کرے. یہ بدل بدل کر تعلیم کریں ہم، تاکہ کسی امام صاحب بیچارے کسی وجہ سے نہیں آئے تو اس دن کی تعلیم گئی. 4 دن نہیں آئے، 4 دن تعلیم نہیں. 4 دن اگر کھانا نہیں کھائے تو کیا ہوگا آپ کا حال؟ 4 دن کتاب نہیں پڑھ رہے، وہ روحانیت کو جو غذا ملنے والی وہ نہیں مل رہی ہے تو روحانیت کمزور ہوگی نہیں ہوگی. اس لیے پوری فکر سے مسجد کی تعلیم میں بیٹھے، اور جو نہیں بیٹھتے ان کو کسی بہانے سے بٹھائے. ایک تعلیم گھر کی ہے.